السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ویورز، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں معیشت کے اوپر. اور ابھی میں جب یہ پلان کر رہا تھا وی لاگ تو اسی وقت جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب دوبارہ اسکرین پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ پھر 30 روپے کا اضافہ کر کے پیٹرول کو 209 روپے تک پہنچا دیا. اور آج کا ہی واقعہ ہے کہ بجلی میں بھی جو ہے بجلی کی قیمت پہ بھی پر یونٹ 7 روپے کوئی 80 پیسے کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ ایک مجھے بات یاد آتی ہے تھوڑے دن پہلے کی، جب آرمی چیف صاحب ایک جگہ پہ اپنا بیان دے رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کامیاب فوج جو ہے وہ کامیاب معیشت کی مرہون منت ہوتی ہے. اور اگر معیشت کامیاب ہے تو آبویسلی فوج بھی پھر وہ کامیاب رہے گی اور سکسیزفل رہے گی. اور اس قسم کی چیزیں وہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. اور معیشت سٹرونگ کرنا ویسے بھی جو ہے وہ باقی ملکوں کو بھی تھوڑا سا ہش ہش کال مل جاتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے اس میں. یہ تو ایک وہ پیٹرول بم تھا جو ہم نے بھگتنا ہے، ابھی اس عوام نے بھگتنا ہے، ہم سب لوگوں نے بھگتنا ہے. کس چیز کا خمیازہ بھگتنا ہے؟ وہ کون تھا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ تو ہمیں ابھی آگے جا کے میں پتہ چلے گا. لیکن ابھی تو یہ ہم نے اور ہماری نسلوں نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بھگتتے رہنا ہے. ایک تھوڑا سا میں آپ کو ٹریلز جو ہے وہ بتا دوں کل پرسوں کے ٹویٹس کی، جو ٹویٹس ہوتے رہے ہیں. اور وہ آپ کو ایک اور بات بھی بتانی تھی کہ وہ جو سمیع ابراہیم صاحب والا انٹرویو تھا جس میں بہت لیدے ہوئی سارا کچھ ہوا اور وہ اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ جناب یہ تو اس قسم کا کوئی بغاوت ہو گئی اور بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے اور سارا کچھ ہونا چاہیے. بغاوت کے لیے جو ہے وہ میٹنگ بیٹھی پوری کہ بغاوت کا مقدمہ کی سفارش کی جائے عمران خان صاحب کے اوپر. ابھی یہ صرف بغاوت کے مقدمے کی سازش ہے. ایک سازش پہلے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کل بھی میں نے تھوڑی سی ایکسپلین کی تھی، اس کو مزید انڈورسمنٹ ملی ہے، اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال تھی. اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی یہ ہے، وہ والی سازش یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے جیسے بیانات آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 7 مہینے لگیں گے کم از کم ہمیں یہ الیکشن کرانے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا جدو تھوڑا دل کرتا ہے الیکشن کو کروا لیں گے. تو دال میں جو ہے بہت سارے کالے عنصر جو ہیں وہ اس میں ہیں. اور آج انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی سنا دیا ہے جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمارے 5 بندوں کو جو ہے وہ کم از کم جو بائی الیکشن کے سے پہلے 5 بندوں کو جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو تو کم از کم آنے دیں اور کرنے دیں، ان کو نوٹیفائی کر دیں. تو انہوں نے ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا اور کہا کہ بھائی جان جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے بائی الیکشن تب تک یہ بھی کوئی چکر نہیں، یہ بھی ویلے رہیں گے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ عیاں ہوتی جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جیسے سیاج بھی خان صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ جو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل دیکھ لیں، کیونکہ تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. اور دیکھ رہے ہوں گے وہ کہ ملک جو ہے وہ ڈوب رہا تھا اور یہ لوگ نیوٹرل تھے. تو وہ بہت ایک بھیانک قسم کی صورتحال میں سب لوگ پھنستے جا رہے ہیں. اور ابھی جو سپریم کورٹ ہے اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی اعتراض لگا کے عمران خان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو واپس کر دیا ہے کہ جناب اس قسم کا فیصلہ تو ہم پہلے دے چکے ہیں. تو یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ہم اس چیز پہ آ رہے ہیں جو سازشوں کے پلانز تھے اور سارا کچھ تھا اس میں، جس میں obviously یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ وہ جو باہر کے اکاؤنٹ سے پیسے آنا اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ جو فورن فنڈنگ کیس کہا جائے وہ اس کی بھی تیاری ہے، وہ بھی بڑا ایک ہیوی طریقے سے اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور اوپن ان شٹ کیس سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی جان وہ تو ہم دیکھ لیں گے، سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پوری کی پوری جماعت کو جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن آبویسلی اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ وغیرہ وہ بھی مطلب لمبا کٹا ہے، سارا کچھ لگ رہا ہے اس میں. لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ اس وقت یہ گورنمنٹ فیصلے کر رہی ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ عوام کی آہ و فغاں کو دیکھے بغیر یہ جس قسم کے ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں اور جس قسم کا کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو پرانی حکومت کر گئی، تو یہ سارا کچھ جو ہے تو پھر تسی آئے کیوں انہوں نے کرن دینا ضرور منہ کالا کرانا سے کچھ نہیں کر سکتے سوتے. تو یہ بہت سارے کویسچنز ہیں جو ابھی جو ان آنسرڈ ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ میں نے آپ نے آخر میں دینا ہے، اگلوں نے تو نہیں دینا. اور جن کے بچے جو ہیں اور وہ بھی اگلے اگلوں کے بھائی بہن سب باہر ہیں، ابا جی بھی باہر ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ اپنے بچے انگلینڈ میں بھیج دیے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہو. واہ لوگوں کے بچوں کو مار کون رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے.
لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. میں میں بہت دکھی ہوں. کل جو پروگرام میں نے جو ٹویٹ میں نے رات کو کی, جو ویلاگ میں نے رات کو کیا تھا اور میں نے پھر صبح لگایا تھا اس میں, تو وہ بہت دکھی سچویشن تھی اس میں, اور اسی کی کنٹینیوشن ہے آج بھی. اس میں بہت زیادہ چیزیں آگے نہیں بڑھی. میں آپ کو وہ جو ایک عدنان عادل صاحب کا ایک ٹویٹ کا میں نے ذکر کیا تھا, جس کو آج صابر شاکر صاحب نے بھی انڈوس کیا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا تھا, وہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ٹویٹ ہی پڑھ کے سنا دوں. تو انہوں نے 2 حصوں میں یہ ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی کال پر ورکروں کی ایک بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ چکی تھی اور شہباز گورنمنٹ نے سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی تھی, لیکن ایک کال ایک وفاقی وزیر کو آئی انگلینڈ سے جو ٹریک ہوئی. اس کال میں آرڈر دیا گیا کہ پلان سی پر عمل کرو. پلان سی کیا تھا؟ اب پلان سی آگے ایکسپلین ہوا ہوا ہے کہ پلان سی جو ہے وہ کیا تھا. پلان سی کی خبر مارخور کو تھی. پلان تھا فوج پر فائرنگ, فوج کی جوابی فائرنگ سے وہاں قیامت بپا ہوتی. پھر میڈیا گیم کرتا, دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے, عمران خان کو پھانسی گھاٹ تک لے کر جایا جاتا. مارخور نے یہ پلان عمران خان کو بتا دیا. یہ ہیں عدیل عادل صاحب جنہوں نے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا, اور یہ اس کی کوئی ابھی تک انہوں نے ہٹایا بھی نہیں, ورنہ ایسی چیز جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے لیکن وہ اسے ہٹایا بھی نہیں گیا اس میں. تو یہ صورتحال چل رہی تھی, اتنی ہیوی قسم کی سچویشن اس قسم کی تھی وہاں پہ. اور اسی کے دوران جو دوسری بھیانک خبر تھی وہ شاہین صاحبائی صاحب, جو بہت لرنڈ, بہت ہیوی ویٹ جو انٹلیکچوئل رہے ہیں اور جرنلسٹ رہے ہیں, جو ابھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بھی پورا 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کیا کہ الرٹ, دوست سمیع ابراہیم, ارشد شریف, عمران ریاض خان ہوشیار رہیں. ایک 12 مئی کراچی کی طرح کے واقعے کے طور پر آپ سب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جیسے محمود ایاز فہیم صادق, راشد وغیرہ سے بچیں. ارشد شریف. تو یہ ساری صابر شاکر کا بھی اس میں ذکر ہے. تو یہ ایک اس قسم کی ٹویٹس ہیں, اس قسم کی سچویشنز ہیں جس نے ایک عجیب طوفان برپا کر دیا ہے. تو یہ سب کچھ اس چیزوں میں پڑے جا رہے ہیں, اور کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے, کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ گیس ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ آٹا اور چینی کے کیا ریٹس ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بجلی جو ہے, بجلی کے بل جو ہیں وہ 7 روپے جو ہے پر یونٹ بڑھا دیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ صورتحال کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بجلی آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے. بجلی نہیں آنی ہے لیکن بل آنا ہے زیادہ پیسوں کے ساتھ. اور ساتھ کہا جاتا ہے, جیسے کل مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ بھئی یہ پیٹرول کے جو پرائسز کا ہائیک ہے, اس پہ عام آدمی کو اس پہ فرق نہیں پڑتا, وہ زیادہ پیٹرول کنزیوم نہیں کرتا. اس پہ ہاں یا نہ یا اس کا ریاکشن میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور صرف اپنا سر پڑ کے بیٹھ جانے کی ضرورت ہے کہ مطلب ہم کن لوگوں کے ہاتھوں اس وقت جرگمال بنے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو کل کی ساری ڈیبیٹ تھی, جو سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام میں بول ٹی وی میں سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد پیمرا کا لیٹر آیا کہ بول ٹی وی کو کہ یہ ریپیٹ بھی نہیں ہوگا پروگرام, اور یہ پروگرام کہیں دوبارہ نہیں چلے گا, اس کے پیسز بن کے بھی نہیں کہیں سرکولیٹ ہوں گے. تو اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو صابر شاکر صاحب نے لکھی ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ صورتحال کل بڑی عجیب تھی. 8 سے 9 بجے پروگرام چلا, 9 سے 10 بجے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی, 10 سے 11 بجے پہ کوئی بات نہیں ہوئی, 11 سے 12 بجے پہ کوئی بات نہیں ہوئی, 12 بجے پھر رولا پیا. تو ایہو جہا رولا پیا کہ مصیبت پہ گئی. اس سے پہلے کوئی ایسا رولا نہیں تھا. یہ 3 ٹکڑوں والا ایشو جو ہے, یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پہلے نواز شریف صاحب بھی اسٹریٹ فائر کر چکے ہیں اس پہ, نام لے کے باجوہ صاحب پہ اور مارخور پہ.
اور آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے بھی ان کے بھی کچھ لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب اگر مریم صاحبہ کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی اینڈ ہی گاٹ کیریڈ اوے ود دس. اس میں بلاول صاحب بھی جو ہیں وہ بھی سندھو دیش کا اور اس قسم کے نعرے کی جو بات کر چکے ہوئے ہیں، چیزیں کر چکے ہیں، they get carried away with it. ابھی یہ خان صاحب نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ سچویشنز ایسے آگے بڑھ سکتی ہیں، صورتحال اس قسم کی بن سکتی ہے، اور انہوں نے نیوٹرلز کو یا اسٹیبلشمنٹ کو متنبع کیا. اسٹیبلشمنٹ یہ بات کہہ چکی ہے کہ اسٹرانگ اکانومی جو ہے اسی کے تھرو ایک اسٹرانگ فورس جو ہے جنم لیتی ہے. اور یہی چیز جب خان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اگر اکانومی اسٹرانگ نہیں رہے گی جس طرح سے ہم لوگ اس وقت صورتحال میں جا رہے ہیں، تو ہمیں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. بہت سے کمپرومائزز میں ہمارا حال بھی یوکرین کی طرح کا ہو جائے گا کہ پھر ہمیں اپنا سانس چلانے کے لیے بہت سی چیزوں کی مرہون منت، ہمیں اپنے بہت سارے ایسے اثاثے بیچنے پڑیں گے. جو تن کے کپڑے جو ہے وہ ہمارا ایٹم بم اور سارا کچھ، ان سب چیزوں پہ ہمیں آنا پڑے گا. تو اسی چیز کو آرمی چیفز کی ہی یہ چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اب ایک اسٹرانگ آرمی، سب سے زیادہ بڑا بجٹ جو اوبیسلی ڈیفنس کا ہوتا ہے ہر ملک کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا بھی چاہیے. سب سے پہلے اس پہ کٹ لگتا ہے، اس کے بعد پھر جو جتنے ایسٹس ہوتے ہیں ان ایسٹس کی بات آتی ہے. وہ ایسٹس بیچنے پہندے نے، انہیں بھی ایسٹس بیچ رہے ہو نا کہ کدی موٹر وے گروی رکھتی تھی، کدی کچھ گروی رکھتا تھا، کدی ایئرپورٹ گروی رکھتا. اس سچویشن پہ جاتے ہیں. اس سچویشن کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں. پیمرا نے پھر ایکشن لیا، انہوں نے کہا کہیں اور یہ نہیں چلے گا، لیکن اس سے پہلے یہ صورتحال ہو چکی ہوئی تھی. باقی چینلز کو بھی بند کر دیا جو اس پہ بحث کر رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ پھر صابر شاکر صاحب نے جو ہے وہ کل بلکہ آج صبح ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے ٹوٹے بنا کر مختلف ٹی وی چینلز کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ درگت بناؤ، ادھوری بات کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی عمارت سے ہوا. یہ وہ ٹویٹس ہیں جو بہت بھیانک ہیں، بہت خطرناک ہیں. میں اپنا یہ جو ویلاگ ہے یہ اسی چیز پہ ختم کر رہا ہوں، اور وہ ختم ہو رہا ہے حبیب اکرم صاحب کے کچھ سوالات پہ جو انہوں نے صبح ٹویٹ کیا تھا. اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا غلط فیصلوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نمبر 3، کیا دیوالیہ ملک اپنے دفاعی اخراجات پورے کر سکتا ہے؟ نمبر 4، جس ملک کا دفاع کمزور ہو جائے کیا اس کی سلامتی کی کوئی ضمانت ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، کیا اس طرح کے سوالات اٹھانا بھی غداری ہے؟ میرا خیال ہے کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یا بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے اور سانس بھی چلتی رہتی ہے.